السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریتھمز انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہوگا جس میں ہم اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کو کنٹینیو کریں گے اور تھوڑا سا لیکچر کا حصہ جو ہے وہ ہم فیبونیشی سیکوینسز کی کریکٹرسٹکس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ویک میتھمیٹیکل انڈکشن یعنی کہ سمپل میتھمیٹیکل انڈکشن کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اور تھوڑا سا ہم نے اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کا بھی انٹروڈکشن دیا تھا. تو لاسٹ اپنا جو لیکچر تھا اس کو میں آپ کے لیے تھوڑا سا ریویو کرتا جاؤں. ویک میتھمیٹیکل انڈکشن میں ہم نے 3 اسٹیپس جو ہیں وہ ڈیفائن کیے تھے کہ اگر ہم ان 3 اسٹیپس کو پروو کر لیتے ہیں تو یوزنگ سمپل اور ویک میتھمیٹیکل انڈکشن وی کین پروو دیٹ انٹائر آپ کا جو پرابلم ہے دیٹ از ٹرو فار سیٹ آف آل پازیٹیو انٹیجرس. اس میں ہم نے ایک تو بیس کیس ڈیفائن کیا تھا اور دوسرا ہم نے ایک پراپرٹی ڈیفائن کی تھی اف اٹ از ٹرو فار کے دین اٹ از ٹرو فار کے پلس 1 ایز ویل. اف اٹ از پرووڈ دین اٹ از پرووڈ فار آل پازیٹیو انٹیجرس. اب وٹ واز دا بیس کیس، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی انٹیجر لے لیں اور اس کو آپ بیس کیس کے طور پہ پروو کر دیں، بلکہ آپ کو ایک ٹھیک ایلیمنٹ چوز کرنا ہوگا جس سے آپ کا جو پرپز ہے وہ سالو ہو جائے. یعنی کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل سیٹ آف آل پازیٹیو انٹیجرز کے لیے کسی ریزلٹ کو پروو کرنا ہے یا سب سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کے لیے آپ کو پروو کرنا ہے تو بیس کیس میں آپ کو ایک رائٹ ایلیمنٹ چوز کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ویل آرڈرنگ پرنسپل پڑھا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ فار ایوری سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز دیر از اے لیسٹ ایلیمنٹ، یعنی کہ اس سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ ہوگا جو باقی سب ایلیمنٹ سے یا تو چھوٹا ہوگا یا اس کے ایکول ہوگا. تو انفیکٹ بیس کیس ہمارا جو ہے وہ اسی ایلیمنٹ کے لیے ہی تھا، یعنی کہ ویل آرڈرنگ پرنسپل سے ہم نے ایک لیسٹ ایلیمنٹ فائنڈ کیا اور اس کے لیے ہم نے اپنا بیس کیس جو ہے وہ پروو کر لیا. پھر ہم نے سپوز کیا کہ اف اٹ از ٹرو فار کے دین اٹ مسٹ بی ٹرو فار کے پلس 1. اب یہ ہماری جو سیکنڈ پراپرٹی ہے اس کو ہم اسی وقت ہی یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی بھی ایسی ویلیو ایگزسٹ کرتی ہو جو ہم کے لیے یوز کر سکیں. یعنی کہ ہماری جو سیکنڈ پراپرٹی ہے میتھمیٹیکل انڈکشن میں وہ یہ ہے کہ اف اٹ از ٹرو فار کے دین اٹ مسٹ بی ٹرو فار کے پلس 1. اگر آپ یہ پروو کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یوزنگ سمپل میتھمیٹیکل انڈکشن دا انٹائر پریڈیکیٹ اور پراپوزیشن از ٹرو. بٹ وٹ وڈ بی دا ویلیو آف کے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو بیس کیس میں ہم نے ایٹ لیسٹ ایک ایلیمنٹ ایسا چوز کر رکھا ہے، ایک ڈھونڈ رکھا ہے جس کو ہم یہاں پہ کے کو ویلیو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ کے کو ہم وہ ویلیو جو ہے وہ اسائن کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کے کی ایک ایسی ویلیو ایگزسٹ کرتی ہے جس کو ہم یہاں پہ یوز کر کے نیکسٹ انٹیجر کے لیے پروو کر سکتے ہیں. اب میتھمیٹیکل انڈکشن میں یعنی کہ سمپل انڈکشن میں ہم نے جو 2 پراپرٹیز پروو کی ہیں، بیس کیس اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر کے لیے ٹرو ہے تو پھر کے پلس 1 کے لیے بھی ٹرو ہوگا. ان میں سے اگر ایک پراپرٹی بھی ٹرو نہ ہو تو دین وی کین ناٹ سے دیٹ اٹ از ٹرو فار آل سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز. یعنی کہ اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر تو آپ صرف بیس کیس پروو کرتے ہیں اور اس کی جنرلائزڈ پراپرٹی جو ہے اف اٹ از ٹرو فار کے پلس 1 کے لیے ٹرو نہیں ہے، اگر آپ اس کو پروو نہیں کرتے تو پھر آپ کا بیس کیس جو ہے وہ ٹرو صرف ایک ہی ایلیمنٹ کے لیے ہے. تو لہٰذا آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ناؤ اٹ از ٹرو فار انٹائر سیٹ آف ڈومین، انٹائر سیٹ آف انٹیجرس. لیکن اگر آپ کے پاس بیس کیس آپ نے پروو نہیں کر رکھا، صرف آپ نے یہ پروو کیا ہے کہ اف اٹ از ٹرو فار کے دین اٹ از ٹرو فار کے پلس 1، تو اس کیس میں آپ کے پاس کے کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، کے کی آپ کے پاس کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اگر آپ کے کی کوئی ویلیو ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کلیم کر سکیں گے کہ یہ کے پلس 1 کے لیے بھی ٹرو ہے. تو لہٰذا کے کی کوئی یوزفل یا کوئی ریزنیبل ویلیو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو بیس کیس کا سہارا لینا پڑتا ہے. یعنی کہ بیس کیس کی ویلیو آپ نے چونکہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے لیے آپ نے آلریڈی چیزوں کو پروو کر رکھا ہے، یعنی کہ اس پراپرٹی یا پراپوزیشن کو آپ نے پروو کر رکھا ہے، تو دیٹس وائی اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس سے نیکسٹ انٹیجر کے لیے اس کو پروو کر لیتے ہیں. پہلے آپ کے سولوشن سیٹ میں ایک ہی ویلیو تھی جو کہ بیس کیس تھا، اب آپ نے اس کو یوز کرتے ہوئے اس سے اگلے انٹیجر کے لیے بھی اس کو پروو کر لیا. تو اب آپ کے پاس سولوشن اسپیس میں یعنی کہ سولوشن سیٹ میں 2 ایلیمنٹس آ گئے. فار ایگزامپل اگر آپ کا بیس کیس 1 کے لیے تھا تو اب آپ نے کے کی ویلیو 1 یوز کی اور 2 کے لیے پروو کر لیا. لہٰذا اب آپ کے سولوشن سیٹ میں 2 ویلیوز آ گئی ہیں 1 2. سملرلی آپ کے کی ویلیو 2 دیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ویلیو 2 ہو جائے گی فار کے از اکول ٹو 3.
آپ یہ پروسیس کنٹینیو رکھیں گے تو اس طرح سے ناؤ یو کین کلیم دیٹ یور پریڈیکیٹ اور پراپوزیشن از ٹرو فار آل سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرس. یہ تو 3 اسٹیپس تھے, سمپل یا ویک میتھمیٹیکل انڈکشن تھے. پھر اس کے بعد ہم نے اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کی بات کی اور ہم نے کہا کہ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن جو ہے دیٹ از مور جنرلائزڈ فارم. اس میں ہم بیس کیس میں جو ایلیمنٹس لیتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہو, وہ کوئی سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ کبھی کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے پاس اگر بیس کیس میں زیادہ ایلیمنٹس ہوں تو پھر ہم اس کو پروو کر سکتے ہیں, ادروائز یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو یہی ریزن ہے کہ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن میں ہم اپنے بیس کیس کو ایک خاص سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کے لیے پروو کر لیتے ہیں. اور آف کورس وہ جو سیٹ آف پازیٹیو انٹیجر ہے وہ جس ڈومین کے لیے آپ اپنے پریڈیکیٹ کو پروو کرنے جا رہے ہیں اس میں سے دیٹ از دا سیٹ کنسسٹنگ آف اسمالسٹ ایلیمنٹس, یعنی کہ اس سیٹ میں جو چھوٹے ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے بیس کیس کو ہم پروو کرتے ہیں. تو یعنی کہ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن میں آپ ایک سیٹ ایسا ڈھونڈتے ہیں جو کہ اسمالسٹ ایلیمنٹس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے, اس کے لیے آپ اس کو پروو کر لیتے ہیں اور پھر آپ سپوز کرتے ہیں کہ لیٹ اس سپوز دیٹ دا پریڈیکیٹ از ٹرو فار آئی ویئر آئی از اینی ایلیمنٹ ان دا بیس کیس. یعنی کہ جو آپ ایلیمنٹ سپوز کریں گے اس کو آپ کے بیس کیس میں سے ہی کسی ایلیمنٹ پہ کا ہونا ضروری ہے, ادروائز آپ اس کو سپوز نہیں کر سکتے. اینڈ دین یو ہیو ٹو پروو دیٹ دا پریڈیکیٹ از ٹرو فار دا نیکسٹ لیسٹ پازیٹیو انٹیجر جس کا بھی آپ نے پروف نہیں کیا ہوا. تو لہٰذا آپ کا جو اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن ہے اس کے بھی آپ کے سملرلی 2 اسٹیپس بن گئے. پہلا اسٹیپ آپ کا ایک بیس کیس ہوا جس میں آپ سیٹ آف کوئی بھی پازیٹیو انٹیجرز کے لیے پروو کریں گے جو کہ اسمالسٹ ایلیمنٹ ہیں. پھر آپ سپوز کریں گے کہ لیٹ اس سپوز دیٹ اٹ از ٹرو فار n is equal to I where I is any element in the base case and then you prove for the next positive integer. تو یہ تو آپ کے اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کی جو ہیں ہماری ایگزیمز تھے یا ہماری ڈیفینیشنز تھیں جن کی بیس پہ ہم اس کو جنرلائز کریں گے. میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں یہ بھی کہا تھا کہ ویک میتھمیٹیکل انڈکشن از ایکویولنٹ ٹو اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن, یعنی کہ کوئی بھی ریزلٹ جو آپ ویک سے پروو کر سکتے ہیں وہ اسٹرانگ پہ پروو کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا آپ کو کبھی کبھی اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کرتے ہوئے تھوڑا سا پرابلم کو ٹرکی بنانا پڑتا ہے اور تھوڑا سا اس میں کچھ ٹرکس یوز کرنے پڑتے ہیں. دین یو کین یوز دا اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن. اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی جبکہ ہمارے پاس ویک میتھمیٹیکل انڈکشن یا سمپل میتھمیٹیکل انڈکشن سے پرابلمس جو ہے وہ سالویبل تھے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ سم ٹائمز یو ریکوائر مور بیس کیسز, یعنی کہ ایک بیس کیس جو ہے اس سے آپ کا پرابلم جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. دیٹس وائی آپ اپنے بیس کیسز کو بڑھا لیتے ہیں اور پھر اس میں انڈکٹیو ہائیپوتھیسز کو یوز کرتے ہوئے کلیم کو پروو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کے پیرلل ایک اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کی ٹیکنیک جو ہے وہ بھی ایک یہاں پہ پیرلل ڈسکس کی اور یہاں پہ اسٹڈی کی. لاسٹ لیکچر میں نے اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کے اوپر ایک آدھ ایگزامپل تو آپ کو کروائی تھی اور اس میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ کسی بھی پرابلم کو ہم اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں. لیکن آج کے لیکچر میں ہم کافی ڈیٹیل سے اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کو ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی پرابلم کو ہم اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن میں اپروویبل ٹو اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کیسے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پروو کیسے کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے آپ کو پرابلم کو کنورٹ کرنا ہوگا ایسی فارم میں جس سے وہ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کو یوز کرتے ہوئے پروو ہو سکے اور بعد میں پھر ہمیں اس کو اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن سے پروو کرنا ہوگا. یہ ہماری اپروچ ہوگی. تو یہ تو میں نے آپ کو دونوں اپروچز کے درمیان ایک کمپیریزن بتایا کہ ویک میتھمیٹیکل انڈکشن یا سمپل میتھمیٹیکل انڈکشن اور اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کے درمیان ڈفرینس کیا ہے اور ہم اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی جبکہ ہمارے پاس پہلی ایک ٹیکنیک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھی. اسی کے ساتھ میں اپنے اسی لیکچر میں آپ کو آج ایک اور جنرلائزڈ لا بھی پروو کر کے دوں گا جس کو ہم ڈی مارگنز لا کہتے ہیں. ڈی مارگنز لا آپ نے سیٹ 3 میں پڑھ رکھا ہے, 2 سیٹس کے لیے آپ نے اس کو پروو بھی کیا ہوا ہے, لیکن آج ہم اس کو جنرلائز کریں گے. یعنی کہ ڈی مارگنز لا جو ہے اس کو ہم نے پہلے 2 سیٹس کے لیے پروو کیا ہوا ہے کہ اف اے اینڈ بی آر 2 سیٹس دین کمپلیمنٹ آف اے یونین بی از کمپلیمنٹ آف اے انٹرسیکشن کمپلیمنٹ آف بی. اسی طرح سے آپ نے اس کا دوسرا ڈی مارگن لا جو ہے وہ بھی پروو کر رکھا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارا آبجیکٹو ڈی مارگنز لاز کو اسٹڈی کرنا نہیں ہے بلکہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جنرلائز ڈی مارگنز لا آ جائے گا. یعنی کہ آپ کے پاس کوئی A1 2 3 اپ ٹو n نمبر آف سیٹس دیے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے اگر ڈی مارگن لا اپلائی کرنا ہے تو کیسے کریں گے. اور دوسرا ہم انفیکٹ ایک اپنی انڈکشن کی جو ٹیکنیک ہے وہ سیکھ لیں گے
اس کو ہم دوبارہ اس میں ہمارا کانفیڈنس جو ہے بڑھ جائے گا، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کہیں سمپل ریزلٹس کو جنرلائز کرنے کے لیے ہم میتھمیٹیکل انڈکشن کا یوز کیسے کرتے ہیں. تو آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم جنرلائزڈ ڈی مارگن لا کو پروو کرتے ہیں. جنرلائزڈ ڈی مارگن لا. ناؤ یو ہیو ٹو پروو دیٹ کمپلیمنٹ آف A1 A2 اپ ٹو AN، یعنی کہ آپ کے پاس A1 2 3 اپ ٹو AN سیٹس دیے ہوئے ہیں، اور you are given that intersection of these sets is A1 intersection A2 intersection AN, and now you have to prove that the complement of this set is a union of their complements. یعنی کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ بنی کہ complement of intersection of n sets is equal to union of their complements. This is what you have to prove. اس کو بھی ہم میتھمیٹیکل انڈکشن سے ہی پروو کریں گے، اور آف کورس آپ نے اس کو پروو کرنا ہے فار n از اکول ٹو 2 یا n از گریٹر دین 2، کیونکہ اگر n از اکول ٹو 1 ہوگا تو اس کے لیے تو آپ کے پاس ایک ہی سیٹ ہوگا، تو آف کورس اس کے لیے آپ کو ڈی مارگن لا پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کا جو بیس کیس ہے دیٹ از n از اکول ٹو 2. n از اکول ٹو 2 کے لیے آپ نے دیکھا کہ A1 انٹرسیکشن A2 کا آپ نے کمپلیمنٹ لیا، تو وہ ہم نے پہلے ہی ڈی مارگن لا اسٹڈی کر رکھا ہے کہ دیٹ از اکول ٹو A1 کمپلیمنٹ یونین A2 کمپلیمنٹ، ہینس دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار n از اکول ٹو 2. اب آپ نے سپوز کیا کہ لیٹ اس سپوز دیٹ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار n از اکول ٹو k، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی n نمبر آف سیٹس ہیں تو ان کا اگر آپ انٹرسیکشن لیں اور پھر کمپلیمنٹ لیں تو دیٹ از اکول ٹو یونین آف دیئر کمپلیمنٹس، اینڈ دس از سپوزڈ فار n از اکول ٹو k. ناؤ یو ہیو ٹو پروو دیٹ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار n از اکول ٹو k پلس 1. تو اس کے لیے آپ نے کوئی k نمبر آف سیٹس لیے A1 2 3 اپ ٹو AN، یعنی کہ سوری AK پلس 1، اور پھر اس کا آپ نے انٹرسیکشن لیا اینڈ دین یو ہیو ڈیفائنڈ دیئر کمپلیمنٹس. اب چونکہ آپ کے پاس k پلس 1 سیٹس ہو گئے ہیں، اس کو آپ نے ڈیکمپوز کر لیا. ایک طرف آپ نے k سیٹس رکھ لیے اور دوسری طرف آپ نے ایک سیٹ AK پلس 1 رکھ لیا، یعنی کہ A1 اپ ٹو A2 اپ ٹو AK. ایک آپ کے پاس پارٹیشننگ ہو گئی اور لاسٹ ون سیٹ از AK پلس 1. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک دا کمپلیمنٹ آف دیز ٹو سیٹس، یعنی کہ انٹرسیکشن آف مینی سیٹس بھی ایک سیٹ ہی ہوتا ہے، تو ایک آپ کے پاس وہ سیٹ ہو گیا اور دوسرا AK پلس 1 ہے. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک اٹس کمپلیمنٹ اینڈ یو نو دیٹ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار n از اکول ٹو 2، یعنی کہ آپ کا جو کیس سمپل کیس ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کو سپلٹ کر لیا، اس کا یونین لے لیا، اس کے اوپر ہم نے ڈی مارگن لا اپلائی کر لیا، اینڈ فائنلی وی گیٹ دیٹ انٹرسیکشن آف AJ ویئر J از رننگ فرام 1 ٹو K. ان کا کمپلیمنٹ ایک پاس آپ کے پاس سیٹ آ گیا اور دوسرا آپ کے پاس کمپلیمنٹ آف AK پلس 1 آ گیا. بٹ وی نو دیٹ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار n از اکول ٹو k. ہم نے اپنا انڈکٹیو ہائیپوتھیسس کو یوز کیا اور انٹرسیکشن آف AJ کا کمپلیمنٹ ہم نے لکھ لیا یونین آف دیئر کمپلیمنٹس. اب اس جتنی بھی میرے پاس سیٹس تھے، چونکہ A1 2 3 اپ ٹو AN سب کے الگ الگ کمپلیمنٹس ہیں اور ان کا یونین ہے، اور اس کو میں نے ایک سمپلیفائڈ فارم میں لکھ لیا کہ ناؤ دس از یونین آف AJ اینڈ اٹس کمپلیمنٹ، یعنی کہ یونین آف کمپلیمنٹس، اور یونین جو ہے وہ آف کورس J از رننگ فرام 1 ٹو K پلس 1. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے پہلے اس کو n از اکول ٹو 2 کے لیے پروو کیا. n از اکول ٹو 2 کے لیے پروو کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ میں نے پہلے سیٹ تھیوری میں ڈی مارگن لا پروو کر رکھا ہے. پھر میں نے اس کو n از اکول ٹو k کے لیے سپوز کیا اور پھر اس کو n از اکول ٹو k پلس 1 کے لیے پروو کر لیا. اس میں نے ٹیکنیک کیا یوز کی، میں نے جب A1 2 3 اپ ٹو AK پلس 1 سیٹس کا انٹرسیکشن لیا تو اس کو میں نے ڈیکمپوز کر لیا، یعنی کہ اس کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب ڈیزائننگ ٹیکنیکس سیکھی تھیں اپنے پہلے یا دوسرے لیکچر میں، تو اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ سم ٹائمز ہم اپنے پرابلم کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا کریں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ڈویژن ہم کیسے کریں گے. یہاں پہ بھی ہم نے جب پرابلم کو ڈیکمپوز کیا 2 حصوں میں، تو ایک طرف ہم نے K سیٹس رکھ لیے اور دوسری طرف ہم نے لاسٹ ون سیٹ جو کہ AK پلس 1 تھا وہ رکھ لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو K سیٹس ہیں ان کے لیے انڈکٹیو ہائیپوتھیسس ہم نے سپوز کر رکھا ہے کہ یہ ٹرو ہے، اس لیے ہم نے K سیٹس لیے، ہم نے K سے کم سیٹس نہیں لیے، اور نہ ہی ہم نے ان 2 یعنی کہ نہ ہی ہمیں ان پورے سیٹس کو 2 ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، ہم نے اس کو اپنی پرپز سے ڈیکمپوز کیا ہے. تو لہٰذا چونکہ ہمارے پاس ایک رزلٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا تو اس کی ہم نے یوز کر لیا، اور دوسرا رزلٹ ہم نے یہ یوز کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انٹرسیکشن آف اینی نمبر آف سیٹس بھی ایک سیٹ ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو پہلے K نمبر آف سیٹس ہیں وہ بھی ایک سیٹ ہے اور ایک K پلس 1 بھی ایک سیٹ ہے. تو ان دونوں کا رزلٹ بھی ہم نے یہاں پہ ری یوز کر لیا، کیونکہ ہم n از اکول ٹو 2 کے لیے اس کو آلریڈی پروو کر چکے ہیں. تو لہٰذا ایک تو میں نے یہاں پہ آپ کو یہ سکھایا کہ میتھمیٹیکل انڈکشن کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں،
اور دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی بھی پرابلم کو جب آپ نے ڈی کمپوز کرنا ہو، اس کو ڈیوائڈ کرنا ہو، اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ یعنی کہ ڈی کمپوز کرنا ہو، تو ان کی ڈویژن ہم کیسے کریں گے، یہ ہماری ڈیپینڈ کرتا ہے انفارمیشن کے اوپر جو آلریڈی ہمارے پاس ہے، یا ہمارے پاس جو پرابلم کی نیچر ہے اس کا جو سولوشن ہم پہلے فائنڈ کر چکے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو لہٰذا اس میں ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈی مارگن لا کو یہاں پہ پروو کیا، اور اس میں ہم ڈیفرنٹ جو ہے وہ ریزلٹس ڈرا کیے اور ڈیفرنٹ طریقے سے اس پرابلم کو ڈسکس کیا، جس سے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ہم پارٹیشننگ کیسے کرتے ہیں اور ہم انڈکشن کو کیسے یوز کرتے ہیں اور ریزلٹس کو جنرلائز کیسے کرتے ہیں. آئے چلتے ہیں سلائڈ کی طرف. اور نیکسٹ ون پرابلم از پوسٹیج ٹکٹ پرابلم. یہاں پہ بھی آپ کو ایک سے زیادہ اسٹیپس چاہیے ہوں گے بیس کیسز. پرابلم یہ ہے کہ پروو دیٹ پوسٹیج ٹکٹ آف اماؤنٹ گریٹر دین آر ایکول ٹو 12 cents کین بی فارمڈ یوزنگ اونلی 4 cents اینڈ 5 cents اسٹیمپس. یہ ہمارا پرابلم ہے. اس کے ساتھ سملر ملتا جلتا پرابلم ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا، اور اس کو بھی ہم نے اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن سے پروو کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اماؤنٹ فار ایگزامپل گریٹر دین آر ایکول ٹو 8 cents ہے، تو آپ اس اماؤنٹ کو کنورٹ کر سکتے ہیں یوزنگ اونلی کوائنز آف 3 cents اینڈ 5 cents. یعنی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی کرنسی ہے جس میں صرف 3 cents یا 5 cents کے کوائنس ہیں، تو اینی اماؤنٹ وچ از گریٹر دین آر ایکول ٹو 8 cents دیٹ کین بی کنورٹیڈ ان دا فارم آف اونلی 3 coins اینڈ 5 coins. یعنی کہ اس میں کچھ نمبر آف کوائنس 3 کے ہوں گے اور کچھ نمبر آف کوائنس جو ہیں وہ 5 کے ہوں گے. یہ پرابلم بھی ہمارا ایگزیکٹلی اسی طرح کا ہے، لیکن اس میں ہم ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کا ٹرک یوز کریں گے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ پرابلم کو صرف ہم ایک ہی طریقے سے نہیں ڈفرینٹ اپروچز سے سالو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس پرابلم کو میں دوبارہ آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پوسٹیج ٹکٹس ہیں اور آپ کوئی اماؤنٹ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں دیٹ از گریٹر دین آر ایکول ٹو 12 cents، اور آپ کے پاس جو پوسٹیج ٹکٹس ہیں وہ صرف 4 cents اور 5 cents کے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی بھی اماؤنٹ کو ان 4 یا 5 cents کی فارم میں کنورٹ کر سکیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یو ہیو ٹو گیو دا پروف آف دس پرابلم. یہ ہمارا پرابلم ہے. لہٰذا اب اس پرابلم کو ڈسکس کرنے کے لیے تھوڑا سا میں اس کو انالائز کرنا چاہوں گا، اور تھوڑا سا میں اس کو اس فارم میں کنورٹ کروں گا کہ اس میں میتھمیٹیکل انڈکشن یا اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن یوز کر سکوں. اس میں ایک کانسیپٹ یوز کروں گا وچ از لینئر کمبینیشن آف ایلیمنٹس. لینئر کمبینیشن سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی ریئل لائف سے ایگزامپل لیتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے 1000 کا چینج چاہیے، اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے صرف 100 کے جو کرنسی نوٹس ہیں وہ چاہیے. تو آف کورس آپ کیا کریں گے، مجھے آپ 100 کے 10 more نوٹس واپس کر دیں گے. تو اس کیس میں ہم نے انفیکٹ آف کورس ہماری ایکویشن بھی بیلنس ہونی چاہیے، یعنی کہ جتنے پیسے آپ کو میں نے دیے ہیں مجھے آپ اتنے ہی واپس کریں گے. تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو جو 1000 کا نوٹ دیا وہ اس کے ایکول ہے جتنی آپ نے اماؤنٹ مجھے 100 کے نوٹس واپس کی ہیں، یعنی کہ آپ نے اس کا جو مجھے چینج دیا ہے. دیٹ مینس 1000 از اکول ٹو 10 into 100، یعنی کہ میں نے 1000 کو ایز اے لینئر کمبینیشن آف 100 لکھ لیا ہے. یہ تو بڑی سمپل سی ایگزامپل تھی، کیونکہ میں نے آپ سے صرف ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے 100 کے کرنسی نوٹس چاہیے، تو آپ نے آرام سے ان کو کاؤنٹ کیا کہ 1000 میں کتنے 100 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، تو آپ نے مجھے 10 واپس کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر مجھے ٹھیک اماؤنٹ واپس کی ہے تو 1000 مسٹ بی ایکول ٹو 10 into 100. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ اوکے پلیز گیو می 5 کرنسی نوٹس جو ہیں وہ 100 کے، اور باقی جو ہیں وہ مجھے آپ 50-50 کے دیں، تو اس کیس میں آپ کیا کرتے؟ اس کیس میں آپ مجھے 1000 کے اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ 500 اور پلس 10 جو ہیں وہ 50 کے نوٹس واپس کرتے. یعنی کہ اس کیس میں ایکویشن آف کورس بیلنس ہونی چاہیے، کیونکہ جتنے پیسے آپ کو میں نے دیے ہیں آپ مجھے اتنے ہی واپس کرنا چاہیں گے، یا میں بھی چاہوں گا کہ مجھے اتنے ہی ایگزیکٹلی اماؤنٹ واپس ملے. تو اس کیس میں ہم نے 1000 کو لکھا 1000 از اکول ٹو 500 پلس 10 into 50. آف کورس ایکویشن از بیلنسڈ. اس کیس میں آپ نے کیا کیا؟ اس کیس میں بھی آپ نے 1000 کو لکھ لیا لینئر کمبینیشن آف 100 and 50. اگر آپ سے میں تھوڑی سی اور ریکویسٹ کر دیتا کہ جی مجھے 5 نوٹ تو آپ 100 کے دیں، اور 8 جو نوٹ ہیں وہ مجھے آپ 50 کے دیں، اور پھر اس کے بعد باقی جو ہیں وہ مجھے آپ 10 روپی کے دے دیں.
تو اس کیس میں آپ کیا کرتے, آپ 500 کے نوٹ مجھے دیتے اور پھر اس کے بعد آپ 8 جو ہیں وہ 50 کے دیتے, اور باقی جو ریمیننگ 100 ہے اس کے آپ مجھے 10 کے 10 نوٹس دیتے. تو اس کیس میں ہماری جو ایکویشن ہے, جو بیلنسڈ ایکویشن ہے, وہ بن جاتی 1000 از اکول ٹو 500 پلس 8 انٹو 50 اینڈ پلس 10 انٹو 10. یعنی کہ اس کیس میں ہم نے 1000 کو لینئر کمبینیشن آف 100, 50 اینڈ 10 لکھ لیا ہے. سو دس از دا کانسیپٹ آف لینئر کمبینیشن. یعنی کہ لینئر کمبینیشن ہم بیسیکلی دو کوانٹیٹیز کو بیلنس کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, اور ہم اس میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس میں کتنی اماؤنٹ کے جو سکے ہیں, کوائنز ہیں یا نوٹس ہیں وہ یوز ہوں, یا کتنی اماؤنٹ کے جو ویریبلز ہیں وہ اس میں ہم لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ایکویشن کو بیلنس کرنا ہے اور آپ کے پاس کوئی بیسک یونٹس آپ کو دیے ہوئے ہیں ایکس وائی زیڈ, اور آپ نے کہا ہے کہ زیڈ کو آپ نے لینئر کمبینیشن آف ایکس وائی زیڈ میں لکھنا ہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ زیڈ از اکول ٹو سم نمبر آف کاپیز آف ایکس پلس some copies of y plus some copies of z. Now this has become the linear combination of z. تو اب آپ کو میرے خیال میں لینئر کمبینیشن کو سمجھنے میں تو مشکل نہیں ہوگی. اگر آپ کو لینئر کمبینیشن کی سمجھ آ گئی ہے تو اب ہمیں اپنے پرابلم کو میتھمیٹیکل انڈکشن میں کنورٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. یعنی کہ ہمارا پرابلم یہ ہے, اگین آئی ول کم ٹو دا سیم پرابلم, پوسٹیج ٹکٹ. ہم چاہتے ہیں کہ اینی اماؤنٹ یعنی کہ کوئی بھی اسٹیمپ وچ از greater than or equal to 12 cents that must be written in the form of 4 cent stamps and 5 cent stamps. یعنی کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی اماؤنٹ greater than or equal to 12 ہو تو اس کو آپ 4 اور 5 کے اسٹیمپس یوز کرتے ہوئے اس کو ایگزیکٹلی سیم اماؤنٹ بنا سکتے ہیں. دس از آور پرابلم. تو اب آپ سمپلی اس کو لینئر کمبینیشن کی اگر فارم میں لکھنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینی اماؤنٹ وچ از greater than or equal to 12 can be written as a linear combination of 4 cents and 5 cents stamps. تو معنی یہ ہو گئے کہ اب ہمارا جو پرابلم بن گیا ہے that has become that n can be written as linear combination of 4 and 5. اب 4 کی کچھ کاپیز ہوں گی اور کچھ کاپیز جو ہیں وہ 5 کی ہوں گی. یعنی کہ کچھ آپ کی اسٹیمپس جو ہیں وہ 4 کی ہوں گی, کچھ سے مراد یہ ہے کہ وہ 0 بھی ہو سکتی ہیں اور وہ اینی پازیٹیو انٹیجر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے 5 کی بھی کچھ کاپیز ہوں گی, 0 بھی ہو سکتی ہے اور کوئی پازیٹیو انٹیجر بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ میں جب n کو لکھوں گا 4s پلس 5t تو s از ٹوٹل نمبر آف کاپیز جو 4 کی ہم نے یوز کی ہیں, اینڈ t از ٹوٹل نمبر آف کاپیز جو ہم نے 5 کی یوز کی ہیں. s اور t کے اوپر کنڈیشن کیا بنی کہ s اینڈ t مسٹ بی گریٹر دین آر اکول ٹو 0. یہ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے ایک 0 ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے یعنی کہ s 0 ہو یا t 0 ہو, لیکن دونوں 0 نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کیس میں ہم جو اماؤنٹ ہے گریٹر دین آر اکول ٹو 12 جو ہے وہ پھر جنریٹ نہیں کر پائیں گے. ایک تو 0 ہو سکتا ہے, دوسرا بھی 0 ہو سکتا ہے, لیکن دونوں 0 ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. ناؤ دس ہیز بیکم آور پرابلم ان فارم آف لینئر کمبینیشن. اب ہم اس کو میتھمیٹیکل انڈکشن سے پروو کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ایک گیس تھا. میتھمیٹیکل انڈکشن میں جب آپ پرابلمس کو یوز کرتے ہیں, پروو کرتے ہیں, تو اس کا آپ کوئی نہ کوئی پہلے گیس بناتے ہیں اور پھر اس کو آپ پروو کرتے ہیں. یعنی کہ اب میں یہ پروو کرنا چاہتا ہوں کہ اینی number which is greater than or equal to 12 can be written as a linear combination of 4 and 5. اب اس کو میتھمیٹیکل انڈکشن میں پروو کرنے کے لیے میں نے ایک پریڈیکیٹ ڈیفائن کر لیا Pn, اور Pn کو میں نے کہا let Pn is equivalent to that n can be written as a linear combination of 4 and 5. اب n میں نے ایک ویریبل یوز کیا ہے تو لہٰذا میرے پاس Pn جو ہے وہ ایک پریڈیکیٹ بن گیا ہے. جب Pn ایک پریڈیکیٹ ہے تو آف کورس میں جب n کو کوئی ویلیو دوں گا تو دس پریڈیکیٹ ول بی آئیدر ٹرو اور فالس. اگر میں اس پریڈیکیٹ کو فار آل n گریٹر دین آر اکول ٹو 12 ٹرو کر لیتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اینی اماؤنٹ وچ از گریٹر دین آر اکول ٹو 12 کین بی ریٹرن ایز اے لینئر کمبینیشن آف 4 and 5. آئیں اسی پرابلم کو اب اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن سے پروو کرنے کے لیے چلتے ہیں سلائڈ کی طرف. اب میں نے اس کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل تو بنا لیا ہے, یعنی کہ n از اکول ٹو 4s پلس 5t, لیکن آپ مجھے پروو کرنا ہے کہ اینی اماؤنٹ وچ از گریٹر دین آر اکول ٹو 12 کین بی ریٹن ایز 4s پلس 5t. اس کے لیے اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن یوز کرنے کے لیے فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو پروو دا بیس کیس. اور بیس کیس میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک انٹیجر کے لیے پروو کریں گے, سم ٹائمس ہم ایک سے زیادہ انٹیجرز کے لیے بھی پروو کریں گے جو ہمیں نیکسٹ پراپرٹی کو پروو کرنے میں کافی ہیلپ فل ہوگا.
تو اس کیس میں میں نے پہلے n از اکول ٹو 12 لیا. آف کورس 12 کین بی ریٹن ایز 4 انٹو 3, یعنی کہ میں نے 12 کو لینئر کمبینیشن آف 4 اینڈ 5 لکھ لیا ہے. 4 کی ٹوٹل نمبر آف کاپیز 3 ہیں اور 5 کی ٹوٹل نمبر آف کاپیز 0 ہیں. میں نے کہا تھا کہ ایس جو ہے ایس اور ٹی دونوں ایک ہی وقت میں 0 نہیں ہو سکتے, ان میں سے کوئی ایک 0 ہو سکتا ہے. تو لہٰذا 12 کو ہم نے لینئر کمبینیشن کی فارم میں لکھ لیا ہے. نیکسٹ ون از 13. 13 کین بی ریٹن ایز 4 انٹو 2 پلس 5 انٹو 1, یعنی کہ آپ کے پاس 4 کی 2 کاپیز ہیں اور 5 کی 1 کاپی ہے, تو لہٰذا آپ کی ایکویشن جو ہے وہ بیلنس ہو گئی ہے. نیکسٹ ون از n از اکول ٹو 14. 14 کین بی ریٹن ان دا فارم آف 4 انٹو 1 پلس 5 انٹو 2, یعنی کہ میں نے 14 کو بھی 4 اور 5 کے کمبینیشن میں لکھ لیا ہے, جس میں 4 کی 1 کاپی ہے اور 5 کی 2 کاپیز ہیں. اینڈ فائنلی 15 کین بی ریٹن ایز 5 انٹو 3, جس میں میں نے ساری جتنی بھی اسٹیمپس تھیں وہ 5 سینٹس کی یوز کی ہیں اور میں نے ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ 15 بنا لی ہے. سو دس واز مائی بیس کیس, یعنی کہ بیس کیس میں نے 12, 13, 14 اور 15 ان 4 انٹیجرز کے لیے پروو کیا. اور ایک چیز یہاں پہ دوبارہ کہتا چلوں, آپ پلیز نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پہ ہم نے جس انٹائر ڈومین کے لیے اپنے پرابلم کو سالو کرنا تھا, اس کے سب سے پہلے سمالسٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ہم نے بیس کیس بنایا ہے. یعنی کہ ہم نے 12 سے سٹارٹ کیا, 13, 14, 15 ان کے لیے ہم نے بھی پروو کیا. یہ نہیں ہم کر سکتے کہ 12 کے لیے ہم پروو کریں اور پھر 13 کو چھوڑ کے 14 اور 15 کے لیے پروو کر لیں تو یہ ہمارا بیس کیس بن جائے گا. ایسا نہیں ہے. یعنی کہ بیس کیس میں آپ نے کنزیکٹیو سمالسٹ انٹیجرز لینے ہیں, ان کے لیے آپ نے پروو کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اگر نیکسٹ اپنا انڈکٹیو ہائیپوتھیسس لینا ہے. اب اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا انڈکٹیو ہائیپوتھیسس یہ ہے کہ لیٹ اس سپوز دیٹ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار n از اکول ٹو k, تو اب آپ نے اس کو k پلس 1 کے لیے ٹرو کرنا ہے, یا اٹ از ٹرو فار i اینڈ یو ہیو ٹو پروو فار k. اب i اور k یا k اور k پلس 1 کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے, جو آپ سپوز کریں گے وہ ایلیمنٹ مسٹ بی فرام دا بیس کیس. امپورٹنٹ یہ ہے, ویریبلز آپ کوئی بھی یوز کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جب سپوز کیا کہ اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار pk where k is any element from 12, 13, 14 and 15, تو now you have to prove the statement is true for k plus 1. اب k plus 1 آپ کا جو نیکسٹ کنزیکٹیو انٹیجر ہوگا that is of course 16, یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ 16 کے لیے اب آپ پروو کریں, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے 12, 13, 14 اور 15 کے لیے پروو کر لیا ہے. جس کے لیے آپ نے پروو کر لیا ہے تو آف کورس ہم اس کے لیے سپوز کر سکتے ہیں, کیونکہ k plus 1 کے لیے ہم نے پروو کرنا ہے which is in this case 16, تو k minus 1 کے لیے بھی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی, یعنی کہ 15 وہ ہم نے پروو کر لیا ہے. k minus 2 is 14, اس کے لیے بھی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو گئی, اور k minus 3 is 12, اس کے لیے بھی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی. تو لہٰذا k minus 3, k minus 2, k minus 1 سب کے لیے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرو ہے. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ میں اپنے انڈکٹیو ہائیپوتھیسس میں یہ سپوز کر سکتا ہوں کہ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار k minus 1, فار k minus 2, فار k minus 3. کسی خاص وجہ سے آپ سوچیں گے تو پتہ چل جائے گا. میں یہاں پہ سپوز کرتا ہوں کہ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار k minus 3. If the statement is true for k minus 3, then of course k minus 3 can be written as a linear combination of s and t, یعنی کہ k minus 3 is equal to 4s plus 5t. جب میں نے k minus 3 کو 4s plus 5t میں لکھ لیا تو now I have to prove for k plus 1. تو دونوں طرف اگر میں 4 کو ایڈ کر دوں تو on the left hand side you see k plus 1, اور right hand side پہ آپ کے پاس آ گیا 4 into s plus 1 plus 5 into t. اب k plus 1 کو میں کب کہہ سکتا ہوں کہ یہ لینئر کمبینیشن ہے s اور t کا؟ یہ اس وقت لینئر کمبینیشن ہوگا جب 4 اور 5 کے کوفیشینٹس جو ہیں وہ نان نیگیٹو ہوں, یعنی کہ 4 اور 5 کے جتنے بھی جو دونوں کوفیشینٹس ہیں دیز شوڈ بی گریٹر دین اور اکول ٹو 0. نیگیٹو نہیں ہو سکتے. اگر یہ نیگیٹو ہیں تو پھر میں نے اس کو لینئر کمبینیشن میں کلیم نہیں کر سکتا کہ اس لیے لکھ لیا ہے. تو لہٰذا میں نے اب 4 کے اور 5 کے کوفیشینٹس کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کی. تو 4 کا کوفیشینٹ s پلس 1 ہے, مجھے پتا ہے کہ s از گریٹر دین اور اکول ٹو 0, تو آف کورس اگر s گریٹر دین اور اکول ٹو 0 ہے تو s پلس 1 جو ہے وہ تو یقیناً گریٹر دین اور اکول ٹو 0 ہی ہوا, بلکہ گریٹر دین اور اکول ٹو 1 ہو گیا. اور t کا مجھے پہلے ہی پتا ہے بائی انڈکٹیو ہائیپوتھیسس دیٹ t از گریٹر دین اور اکول ٹو 0, کیونکہ میں نے پروو کیا ہوا ہے. تو لہٰذا 4 اور 5 کے دونوں کوفیشینٹس جو ہیں وہ یہاں پہ نان نیگیٹو ہو گئے, یعنی کہ گریٹر دین اور اکول ٹو 0 ہو گئے. It means I have written k plus 1 as a linear combination of 4 and 5. Hence, the statement is true for n is equal to k plus 1. So now, by strong mathematical induction, I can claim that the statement is true for all positive integers greater than or equal to 12.
یعنی کہ یہاں پہ میں نے ہر اماؤنٹ جو کہ 12 سے بڑی تھی اس کو ایس اور ٹی کے لینئر کمبینیشن میں لکھ لیا ہے. اس کے معنی یہ بن گئے کہ میں نے یہ پروو کر لیا ہے کہ کوئی بھی اماؤنٹ جو 12 سے ایکول ہے یا بڑی ہے اس کو ہم 4 اور 5 سینٹس کے اسٹیمپس یوز کرتے ہوئے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. دس واز آور پرابلم، اور یہی میں نے اس کا پروف بھی دے دیا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک دوسرا پرابلم یوزنگ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن پروو کر لیا ہے. نہ تو صرف میں نے یعنی کہ میں نے صرف یہاں پہ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کا ہی یوز نہیں کیا، بلکہ جو مجھے اوریجنل پرابلم گیون تھا اس کو میں نے ایک ایسی فارم میں کنورٹ کیا جس کے اوپر میں اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن یوز کر سکتا تھا. یعنی کہ پہلے میں نے اس کو ایسے ایک پریڈیکیٹ میں کنورٹ کیا، ایک ایسی فارم میں کنورٹ کیا جو کہ میں نے جس کو لینئر کمبینیشن آف 4 اینڈ 5 کہا، اور پھر اس کو میں نے ایک مجھے پھر آئیڈیا ہو گیا، اس کے پیچھے کافی ایک بیک گراؤنڈ تھی، میرا اس میں نالج تھا، ایکسپیرینس تھا، جس کی بیس پہ مجھے پتا تھا کہ ناؤ اٹ از پاسبل کہ اس پرابلم کو میں اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن سے پروو کر سکتا ہوں. کیونکہ اگر میں کچھ بیس کیسز کے لیے پروو کر لیتا ہوں اور پھر کے لیے میں اس کو سپوز کر لیتا ہوں تو ناؤ اٹ از پاسبل کہ ایک خاص طریقے سے اس کو میں k+1 سے بھی پروو کر لوں گا. سو دس واز دا ریزن. یعنی کہ اس میں ہم نے یہ بھی لرن کیا کہ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن میں کسی پرابلم کو پروو کرنے کے لیے پہلے اس فارم میں کیسے لانا پڑے گا. یہ ایک دوسرا ہمارا آبجیکٹو تھا اس پرابلم کا. اس کے بعد ہم ریکرسو سیکوینسز کا ایک پرابلم لے کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور سالو کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی اگر آپ کو کوئی ریکرسو ماڈل دیا ہوا ہے، ویسے تو میں ریکرشن کے اوپر ایک دو لیکچرز جو ہیں وہ بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن ویسے ہی آپ کو ریکرسو فنکشنز کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ ریکرسو فنکشنز وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کال کرتے ہیں. یعنی کہ اف اینی ٹرم کین بی ریٹن ایز اے لینئر کمبینیشن آف دا پریویس ٹرمز تو دیٹ از کالڈ اے ریکرسو ریلیشن یا ریکرسو فنکشن. یعنی کہ ریکرسو فنکشن وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کال کرتے ہیں ود ڈفرینٹ ان پٹس، یعنی کہ ان کا ان پٹ کا سائز کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کال کر کے اس سے آپ پرابلمس کو سالو کر لیتے ہیں اور اس کی کچھ ٹرمینیشن کنڈیشن ہوتی ہیں. تو اینی ہاؤ یہاں پہ میں آپ کو ریکرسو فنکشنز تو اس لیکچر میں نہیں بتا رہا، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ریکرسو فنکشن دیا ہوا ہے اور اس کی آپ کوئی لیسٹ یا ہائیسٹ کاسٹ کمپیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہاؤ ٹو کمپیوٹ دیٹ لیسٹ، یعنی کہ ایٹ لیسٹ جو کاسٹ ہے یا اس کی ہائیسٹ کاسٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ریکرسو فنکشن دیا ہوا ہے، ریکرسو ماڈل دیا ہوا ہے، تو آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں کہ اس کی میکسیمم کاسٹ یہ ہے اور اس کی منیمم کاسٹ یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب انٹروڈکشن آف دس کورس دیکھا تھا تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم الگوریدمز کی ایوریج کاسٹ، لیسٹ کاسٹ اور ہائیسٹ کاسٹ کی بات کیا کریں گے. یعنی کہ 3 طرح سے ہم الگوریدمز کا انالیسس کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم کسی بھی پرابلم کی دیکھنا چاہیں گے کہ میکسیمم کاسٹ کیا ہو سکتی ہے، منیمم کاسٹ کیا ہو سکتی ہے اور اس کی ایوریج کاسٹ کیا ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک میں پرابلم لیتا ہوں جو کہ ریکرسو فنکشن کا ہے اور اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کوئی اپر باؤنڈ فائنڈ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور دیکھوں کہ اس کا کوئی اپر باؤنڈ کیا ہے جس سے میں یہ کلیم کر سکوں کہ دس از دا میکسیمم کمپیوٹیشنل کاسٹ آف دس ریکرسو الگوریدم. پلیز لک ایٹ دا سلائڈ. پرابلم از دیٹ اف یو آر گیون اے سیکوینس آف numbers, for example A0, A1, A2 up to infinity، اور ان کو آپ کی ان کی کنڈیشنز جو ہیں انیشیل کنڈیشنز آپ کو آلریڈی گیون ہے. فار ایگزامپل A0 از اکول ٹو 1، A1 از اکول ٹو 2، A2 از اکول ٹو 3، اور آپ کا جو ریکرسو فنکشن ہے دیٹ از اکول ٹو AK از اکول ٹو AK-1 پلس AK-2 پلس AK-3. اس طرح کے کافی ریکرسو فنکشنز آپ دیکھیں گے جس میں آپ کسی بھی ایک ٹرم کو پریویس ٹرمز کی فارم میں لکھا کریں گے، اور الگوریدمز میں تو آپ اس کا بہت ہی یوز کریں گے. اس طرح کے ریکرسو فنکشنز کو ہم سالو بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ ہم سمپلی یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ فار آل کے گریٹر دین آر اکول ٹو 3 AN از لیس دین آر اکول ٹو 2 پاور n. یعنی کہ کوئی بھی جو nth ٹرم ہے وہ آلویز لیس دین آر اکول ٹو 2 پاور n ہوگی. یعنی کہ nth ٹرم کا جو اپر باؤنڈ ہے وہ 2 کی پاور n ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ 2 کی پاور n-1 ہے یا 2 کی پاور n-2 ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ an از لیس دین آر اکول ٹو 2 کی پاور n. an از لیس دین آر اکول ٹو 2 پاور n. an کتنا چھوٹا ہے یہ نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ an ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 2 پاور n سے ایکول ہے یا لیس ہے. دس از آور پرابلم. یعنی کہ 2 پاور n از اے اپر باؤنڈ اس ریکرسو فنکشن کے لیے. تو اگین وی ول پروو دس پرابلم یوزنگ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن. ہم نے اس پرابلم کو پروو کرنا ہے فار آل کے گریٹر دین آر اکول ٹو 3. جب ہم نے اس کو فار آل کے گریٹر دین آر اکول ٹو 3 کرنا ہے تو پھر اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی بیس کیس بنانا پڑے گا. تو بیس کیس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بائی ویل آرڈرنگ پرنسپل
آپ نے جس ڈومین کے لیے پروو کرنا ہے اس کا جو اسمالسٹ ایلیمنٹ ہے دیٹ از دا گڈ کینڈیڈیٹ فار دا بیس کیس. یہاں پہ ہم سب سے پہلے بیس کیس میں n is equal to 0 کے لیے پروو کریں گے. If we put n is equal to 0 in the inequality, a0 is equal to 1, which is of course less than or equal to 2 power 0, hence the statement is true for n is equal to 0. Similarly, I can prove that if n is equal to 1, میں اس inequality میں اگر n is equal to 1 کی ویلیو انسرٹ کرتا ہوں تو statement is true for n is equal to 1, and similarly I can prove that it is true for n is equal to 2. یعنی کہ آپ کے بیس کیس میں n is equal to 0, 1, 2 یہ تینوں ویلیوز کے لیے now this is true. This was our base case. Now we make our inductive hypothesis. Inductive hypothesis میں now we will suppose that the statement is true for n is equal to I, where I is any element which is greater than or equal to 0 and of course less than k. Now our objective is to prove that the statement is true for n is equal to k plus 1. یعنی کہ اگر آپ سپوز کرتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے k کے لیے تو پھر آپ کو k پلس 1 کے لیے پروو کرنا ہوگا, اور اگر آپ سپوز کرتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ i کے لیے ٹرو ہے جبکہ i لیس دین k ہے تو دین وی ہیو ٹو پروو دیٹ اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار k. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جسٹ ایک ڈفرینس آف آئیڈینٹیفائنگ یا ٹیکنگ دا ویریبلس ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ لاجک یوز کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے. یعنی کہ ہم نے انڈکٹیو ہائپوتھیسس میں جو سپوز کرنا ہے ایلیمنٹ کہ جس کے لیے یہ ٹرو ہے دیٹ مسٹ بی فرام دا بیس کیس. تو آئیں دیکھیں سلائڈ کی طرف. ناؤ بیکاز وی ہیو سپوزڈ دیٹ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار n از اکول ٹو i, ویئر i از گریٹر دین اور اکول ٹو 0 and this is less than k, and our objective is to prove for n is equal to k. Now by inductive hypothesis 2 power ai is less than or equal to 2 की power I, and now we have to prove that ak is less than or equal to 2 power k. اب دیکھتے ہیں کہ ak کس کے ایکول ہے. ak is equal to ak minus 1 plus ak minus 2 plus ak minus 3. یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں لکھا, یہ آپ کا اوریجنل جو ریکرسو ماڈل تھا یہ میں نے اسی کی ڈیفینیشن یہاں پہ لکھ دی ہے. But I have supposed that the statement is true for all I, where I is less than of course k. تو لہٰذا یہ ak minus 1 کے لیے بھی true ہوگا, ak minus 2 کے لیے بھی true ہوگا اور ak minus 3 کے لیے بھی true ہوگا. جب ان سب کے لیے true ہے تو now of course ak minus 1 is less than or equal to 2 power k minus 1, اور ak minus 2 is less than or equal to 2 power k minus 2, اور ak minus 3 is less than or equal to 2 power k minus 3. تو اب میرے پاس جو انیکویلٹی بن گئی دیٹ از equal to ak is less than or equal to 2 power k minus 1 plus 2 power k minus 2 plus 2 power k minus 3. اب اس میں کوئی فائنائٹ نمبر آف ٹرمز رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اور ایڈ کر دیتا ہوں. اگر یہ ساری فائنائٹ نمبر آف ٹرمز پازیٹیو ہوں گی تو آف کورس انیکویلٹی ول اسٹل ہولڈ. تو آف کورس مجھے پتا ہے کہ 2 power 0 2 power 1 2 power 2 جتنے بھی ایکسپونینشیل اس کی فنکشنز ہیں, 2 کی پاور جتنی بھی اس کی ویلیوز ہیں دیٹ از every term is positive, so that's why 2 power 0 plus 2 power 1 plus 2 power 2 up to 2 power k minus 4 جتنی بھی ٹرمز تھیں وہ میں نے ساری ایڈ کر دیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹرمز ایڈ کرنے سے now the right hand جو سائڈ ہے انیکویلٹی کی that has become a geometric series. یعنی کہ جیومیٹرک سیریز ایسی ہے جس میں فرسٹ ٹرم آپ کی 1 ہے اور آپ کا کامن ریشیو جو ہے وہ 2 ہے اور ٹوٹل نمبر آف ٹرمز جو ہیں وہ k ہیں. اب جیومیٹرک سیریز کے سم کا فارمولا لگا کے یو کین very easily prove that ak is less than or equal to 2 power k minus 1, which is of course less than 2 power k. Now I have proved that ak is less than or equal to 2 power k. یہی میں چاہتا بھی تھا, یعنی کہ میرا آبجیکٹیو بھی یہی تھا کہ میں نے i کے لیے سپوز کیا جبکہ i less than k تھا اور میں نے k کے لیے اس کو پروو کر لیا. تو لہٰذا اس پراپرٹی کو میں نے یوزنگ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن یہ پروو کر لیا ہے کہ دس انیکویلٹی از ٹرو فار آل پازیٹیو انٹیجرز گریٹر دین اور اکول ٹو 0. تو اگین اس میں نے ایک ریکرسو ماڈل کا اپر باؤنڈ کمپیوٹ کرنے کے لیے یعنی کہ اس کی میکسیمم کاسٹ کمپیوٹ کرنے کے لیے آئی ہیو میڈ دا یوز آف اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن. تو اس پرابلم میں آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک ریکرسو فنکشن دیا ہوا تھا اور اس کا ہم نے ایک گیس کیا کہ اس کی جو میکسیمم کاسٹ ہے وہ یہ ہوگی, وہ ہمارا ایک گیس تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پروو کر لیا یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن. اب یہاں پہ میں نے ایک گیس کا ذکر تو کر دیا ہے لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہم کسی بھی پرابلم کا اس کا اپر باؤنڈ جو ہے وہ کیسے اس کے بارے میں گیس کر سکتے ہیں. تو کسی پرابلم کا گیس ہم ویسے نہیں کرتے, اس کا جو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف ٹرمز یعنی کہ انیشیل ٹرمز دی ہوتی ہیں ان کا ہم بیہیویئر دیکھتے ہیں اور بیہیویئر دیکھنے سے ہم ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی شاید nth ٹرم یا کوئی بھی سم پرٹیکولر ٹرم جو ہے وہ شاید ہی ہو سکتی ہے.
اس گیس کو پھر ہم پروو کر لیتے ہیں یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن. یعنی کہ میتھمیٹیکل انڈکشن جو ہے وہ آپ کی سم ٹائمز جو گیس ہے اس کو پروو کرنے میں بھی کافی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اس پرابلم میں تو میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ ہاؤ ٹو میک اے گیس, لیکن اس سے اگلے پرابلم میں ہوپ فلی آج اسی لیکچر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کسی بھی پرابلم کے ٹرینڈ سے ہاؤ کین یو میک اے گیس, یہ بھی ہمارا ایک ایشو ہوگا جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. اس کے بعد اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از بائنری ریپرزینٹیشن آف این انٹیجر. یہ آپ نے کافی کا یوز تو کیا ہوگا کہ اینی انٹیجر کین بی ریپرزینٹیڈ ان اے بائنری کوڈ, یعنی کہ ہر انٹیجر پازیٹیو انٹیجر اینڈ آف کورس نیگیٹو بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پہ ہمارا پرابلم ہے چونکہ ہم پازیٹیو انٹیجرز کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے میتھمیٹیکل انڈکشن یوز کرنی ہے, یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم پازیٹیو انٹیجر کی ہی ریپرزینٹیشن کریں گے, ہم نیگیٹو انٹیجرز کی بات نہیں کریں گے. تو یہاں پہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایوری پازیٹیو انٹیجر کین بی ریپرزینٹیڈ ان اے بائنری فارم, یعنی کہ ہر پازیٹیو انٹیجر کو آپ 0100101 کی فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی پروو کرنا ہے کہ دس بائنری ریپرزینٹیشن از یونیک. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بائنری ریپرزینٹیشن بھی ہر انٹیجر کی, یعنی کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہر انٹیجر کی بائنری ریپرزینٹیشن بھی ہے اور وہ یونیک بھی ہے. تو لہٰذا بائنری ریپرزینٹیشن جو ہے وہ ایک فنکشن بن گیا ہے فرام سیٹ آف آل پازیٹیو انٹیجرز ٹو بائنری کوڈس, یعنی کہ آپ کو ایک انٹیجر دیا ہوگا اور آپ نے پروو کرنا ہوگا کہ اس کی بائنری ریپرزینٹیشن جو ہے وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے اور وہ یونیک بھی ہے. تو لہٰذا یہ ایک بنے گا تو آف کورس الگوریدم ہی, لیکن اس الگوریدم کو ہم یہاں پہ میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک فنکشن ہے, کیونکہ ہم پروو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فار ایوری پازیٹیو انٹیجر دیر ایگزسٹ اے بائنری ریپرزینٹیشن اینڈ دس بائنری ریپرزینٹیشن از یونیک. تو اس پرابلم کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو پلیز کم ٹو دا سلائڈ. پلیز لک ایٹ دا اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم. یو آر گیون اے پازیٹیو انٹیجر n اینڈ یو ہیو ٹو پروو دیٹ دیر ایگزسٹ اے یونیک ریپرزینٹیشن آف n ان دا فارم آف n از اکول ٹو CR انٹو 2 پاور r پلس CR minus 1 انٹو 2 پاور r minus 1 اینڈ سو آن اپ ٹو C1 2 پاور 1 پلس C0. اس میں r از اے نان نیگیٹو انٹیجر اینڈ CR must not be 0, یعنی کہ it must be 1, and CJ is equal to 0 or 1 for j is equal to 0 1 2 3 up to r minus 1. یہاں پہ دیکھیں کہ یہ انفیکٹ n کی ایک بائنری ریپرزینٹیشن ہی ہے جس میں CI where I is running from 0 1 2 3 up to r are all either 0 or 1, لیکن CR جو آپ کا فرسٹ کوفیشینٹ ہے 2 کی پاور r والا that must not be 0, وہ 1 ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ 0 ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے, پھر اس کو ہمیں لکھنے کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے. سو دس از دا بائنری ریپرزینٹیشن آف این انٹیجر n. ہمیں یہ پروو کرنا ہے کہ ہر انٹیجر کی یہ بائنری ریپرزینٹیشن ایگزسٹ کرتی ہے, اور پھر ہمیں یہ بھی پروو کرنا ہے کہ یہ بائنری ریپرزینٹیشن یونیک بھی ہے. اگر ہر انٹیجر کی بائنری ریپرزینٹیشن ایگزسٹ نہ کرتی اور اگر وہ یونیک نہ ہوتی, فار ایگزامپل دونوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی سیٹسفائی نہ ہوتی, تو شاید ہمارے کافی سارے جو پرابلمس ہیں وہ سالو نہ ہو پاتے. یہی 2 ریزنز ہیں جس کی بیس پہ ہم نے اپنی بائنری لینگویج جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنا بیس کیس یہاں پہ پروو کرتے ہیں. فار n is equal to 1, فار n is equal to 1 آف کورس n is equal to CR into 2 power r, جس میں which is equal to C0 and C0 equal to 1, یعنی کہ ہم 1 کو اس بائنری ریپرزینٹیشن میں لکھ سکتے ہیں جو کہ آف کورس 1 ہی ہوگا. لہٰذا دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار n is equal to 1. Now let us suppose that the statement is true for n is equal to I where I is greater than or equal to 1 and less than k. یہ ہمارا انڈکٹیو ہائپوتھیسس ہو گیا. Now we have to prove that the statement is true for n is equal to k. اب انڈکٹیو ہائپوتھیسس میں ہم نے سپوز کر لیا ہے کہ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار n is equal to I where I is greater than or equal to 1 and less than k. اس کے معنی یہ ہوئے کہ every I can be represented in the form of ck 2 power k plus ck minus 1 2 power k minus 1 and up to plus c naught. اب ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ we want to prove that this is true for n is equal to k and of course k is greater than I and I is strictly less than 1. اب k کے لیے ہمیں پروو کرنا ہے تو k انٹیجر کے بارے میں ہمیں کوئی اور زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ k ایک انٹیجر ہے. اگر یہ انٹیجر ہے تو either it will be even or it will be odd. ہم نے اس کے 2 کیسز لے لیے. فرسٹ آف آل ہم نے سپوز کیا کہ k is even. اگر k even ہے تو then k over 2 must be an integer. اگر k over 2 انٹیجر ہے and of course k over 2 is less than k, تو پھر اس کے لیے ہمارا انڈکٹیو ہائپوتھیسس کین بی اپلائڈ. بائی انڈکٹیو ہائپوتھیسس k over 2 کین بی ریٹن ان دا فارم آف CR 2 power r plus CR minus 1 2 power r minus 1 and so on. اب میں نے دونوں طرف اس ایکویشن کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیا اور فائنلی میرے پاس آ گیا k is equal to CR 2 power r plus 1
plus CR minus 1 2 power R and up to C naught into 2 power 1. It means کہ میں نے یہاں پہ K کو اسی ریپرزنٹیشن K کی اسی ریپرزنٹیشن وہی بنا لی ہے جو کہ میری ریکوائرڈ تھی. ایک اس کے اوپر کنڈیشن تھی کہ CR should not be 0 یعنی کہ اٹ مسٹ بی 1. تو آف کورس انڈکٹیو ہائپوتھیسس میں نے جو کہ سپوز کیا ہوا ہے کہ CR 1 ہے 0 نہیں ہے, تو لہٰذا وہ کنڈیشن یہاں پہ بھی سیٹسفائی ہوتی ہے, لہٰذا اٹ از پرووڈ فار n از اکول ٹو k. تو ہم نے k جب ایون انٹیجر تھا تو اس کا کیس تو پروو کر لیا. ناؤ وی ہیو ٹو پروو دیٹ اٹ از ٹرو فار n از اکول ٹو k جبکہ k آپ کا کوئی آڈ انٹیجر ہے. اگر k آڈ انٹیجر ہے تو اٹ مسٹ بی ایدر 1 اور 3 اور 5 اینڈ سو آن, لیکن 1 کے لیے ہم نے آلریڈی پروو کر لیا ہے. سو دیٹس وائی دس آڈ انٹیجر از گریٹر دین آر اکول ٹو 3. اگر k گریٹر دین آر اکول ٹو 3 بھی ہے اور آڈ بھی ہے تو دین k minus 1 over 2 must be an integer. کیونکہ k minus 1 ایک ایون انٹیجر ہے تو لہٰذا k minus 1 over 2 ایک انٹیجر بن جائے گا. k minus 1 over 2 is of course less than k, hence the statement is true for it. میں نے اس کی بائنری ریپرزنٹیشن کر لی, 2 سے ملٹیپلائی کر دیا اور ایکویشن کو مینیپولیٹ کیا, تو یو کین سی کہ k از اکول ٹو CR 2 power R plus 1 اینڈ سو آن. یعنی کہ میں نے وہی ریپرزنٹیشن اس کی اچیو کر لی ہے جس میں CR جو ہے وہ نان زیرو ہے یعنی کہ اکول ٹو 1 ہے. تو لہٰذا k ایون ہو یا آڈ ہو, اٹ از پاسبل ٹو رائٹ k ان دا فارم آف CR 2 power R plus 1 اینڈ اپ ٹو سو آن. یعنی کہ میں نے یوزنگ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن اس کو پروو کر لیا دیٹ دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار n از اکول ٹو k ویئر k از اسٹرکٹلی گریٹر دین i اینڈ دس از دا لیسٹ ایلیمنٹ فار وچ وی ہیو ٹو پروو. یہ تو اب تک ہم نے جتنی بھی یہاں پہ اس کے 2 کیسز لے کے اس کو پروو کیا, اس میں ہم نے صرف اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ پروو کی ہے, ہم نے یونیکنیس پروو نہیں کی. یونیکنیس از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہمیں یہ بھی پروو کرنا ہے کہ ہر انٹیجر کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ یونیک ہے, کیونکہ اگر وہ یونیک نہیں ہوتی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ایک نمبر کو دو اگر اس کی مختلف ریپرزنٹیشن اگر ایگزسٹ کرتی ہیں تو ان کے درمیان ہم پھر ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہاں پہ ہم نے یونیکنیس پروو کرنی ہے, تو ہم نے سپوز کیا کہ اس کی کوئی 2 بائنری ریپرزنٹیشن جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو میں نے سپوز کیا کہ n از اکول ٹو CR 2 power R یعنی کہ ایک دفعہ میں نے کوفیشینٹ CR کی فارم میں لے لیے اور دوسری طرف میں نے BI یعنی کہ اس I از رننگ فرام 1 2 3 اپ ٹو R اس فارم میں لے لیے. پہلی ایکویشن کو میں نے دوسری میں سے مائنس کیا تو میرے پاس آ گیا 0 از اکول ٹو BR minus CR into 2 power R پلس BR minus 1 minus CR minus 1 into 2 power R minus 1. اگر آپ کو پالینومیلز کے سولوشنز وغیرہ فائنڈ کرنے کی اور ان کی کریکٹرسٹکس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے تو دین ہیئر یو کین یوز دیٹ نالج اینڈ یو کین کلیم دیٹ اف دس ایکویشن از اکول ٹو 0 تو 2 power I where I is running from 0 1 2 3 up to R ان کے جتنے بھی کوفیشینٹس ہیں those must be 0, ادروائز یہ پالینومیل 0 نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا if BI minus CI is equal to 0 then BI is equal to CI where I is running from 1 2 3 up to R. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ میں نے جو 2 ڈفرینٹ اس کی بائنری ریپرزنٹیشن سپوز کی تھیں وہ انفیکٹ آپس میں ایکول ہی ہو گئی ہیں, میں نے ان کو پروو کر لیا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ میں نے یہ پروو کر لیا کہ every integer has a binary representation and that binary representation is a unique. This completes the proof of this theorem. میں نے اپنے اس لیکچر میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ آپ کسی بھی پرابلم کے بارے میں اس کے پروف کے بارے میں کوئی گڈ گیس کیسے کرتے ہیں. تو ابھی جو میں آپ کو ایگزامپل ابھی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم ایک گیس کریں گے کہ دس مائٹ بی دا سولوشن آف دس پرابلم اور پھر ہم اس کو بائی یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن پروو کریں گے. آئیں پلیز چلتے ہیں سلائڈ کی طرف. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ if f naught x is equal to 1 over 2 minus x یعنی کہ آپ کو جو فنکشن کی انیشیل ویلیو ہے وہ گیون ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اس کی ایک نئی پراپرٹی دی ہوئی ہے جس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریکرسو فنکشن ہے یعنی کہ fn plus 1 is equal to f naught composition with fn یعنی کہ fn plus 1 is given in the form of composition of 2 functions. اب پرابلم یہ ہے کہ فائنڈ این ایکسپریشن فار ایف این اینڈ پروو اٹ بائی میتھمیٹیکل انڈکشن. یہ جو آپ نے ایکسپریشن ایف این کا فائنڈ کرنا ہے دس از آف کورس یو ہیو ٹو میک سم کائنڈ آف گیس اور پھر اس کو آپ نے میتھمیٹیکل انڈکشن سے پروو کرنا ہے. تو گیس آپ ویسے تو کر نہیں سکتے, اس کے لیے آپ کو پہلے کوئی ایک سیٹ آف ویلیوز جنریٹ کرنا پڑے گا جس کی بیس پہ آپ اس کا گیس ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ایف ناٹ کی ویلیو 1 over 2 minus x ہے. اگر میں ایف ون کی ویلیو کمپیوٹ کروں تو ایف ناٹ کمپوزیشن ایف ناٹ بن جائے گا
کمپوزیشن آف فنکشنز آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے, یعنی کہ کمپوزیشن آف فنکشنز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک ان پٹ کے لیے فنکشن کی ویلیو کمپیوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی آؤٹ پٹ کو ایک نئے فنکشن کے لیے ان پٹ کے طور پہ دے دیتے ہیں اور آپ ایک نئی آؤٹ پٹ جنریٹ کر لیتے ہیں. یعنی کہ کمپوزیشن آف فنکشنز بیسیکلی ایسا ہی ہے جیسے ایک پروسیس کو آپ ان پٹ دیں, اس کی آؤٹ پٹ جنریٹ کریں اور اس پروسیس کی آؤٹ پٹ کو آگے آپ کہیں نہ کہیں ری یوز کر لیں. دس از کالڈ کمپوزیشن آف فنکشنز. تو f1 کی ویلیو آپ کے پاس یہاں پہ 2 - x / 3 - 2x آ گئی. سملرلی آپ نے f2 کی ویلیو کمپیوٹ کی اور پھر f3 کی ویلیو کمپیوٹ کی. یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے, سمپل کیلکولس کی اگر آپ کو نالج ہے تو اس سے آپ یہ ویری ایزیلی کمپیوٹ کر سکتے ہیں. f3x کمپیوٹ کرنے کے بعد ناؤ یو کین میک اے گیس, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ f0, f1, f2, f3 آپ اگر ان 4 ٹرمز کو دیکھیں تو ان کے درمیان ایک بڑی سملیرٹی ہے. جیسے میں اگر f3x کے اوپر فوکس کروں تو 3 فنکشن کا انڈیکس ہے, اس میں لکھ سکتا ہوں یعنی کہ f3x is equal to 4 - 3x over 5 - 4x. یعنی کہ فنکشن کا انڈیکس اگر 3 ہے تو x کی جو انڈیکس ہے, x کا جو کوفیشینٹ ہے ان دا نیومریٹر دیٹ از 3 اور ڈینامینیٹر میں وہ 4 ہے. اب اسی طرح سے اگر میں f4x کمپیوٹ کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں, اور اگر میں کوئی fnx کا کوئی گیس لگانا چاہوں تو دیٹ از آف کورس پاسبل فرام ہیئر. تو میں نے fnx کے بارے میں ایک گیس لگایا کہ اس میں نیومریٹر کا جو x ہے اس کے ساتھ کوفیشینٹ آف کورس مسٹ بی n, کیونکہ جو پہلی 4 ٹرمز تھیں ان کا اسی طرح کا بیہیویئر تھا, اور ڈینامینیٹر میں جو x ہے اس کا کوفیشینٹ n+1 ہوگا اور ساتھ n+1 - nx over n+2 - n+1 into x. یہ آپ کے پاس ایک fn فنکشن بن گیا. یہ میرا سمپلی ایک گیس ہے, یہ پروف نہیں ہے. یعنی کہ اس سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مائی فنکشن از اکول ٹو ان فیکٹ fnx از اکول ٹو دس ون. یہ ایک میں نے بیسڈ آن بیہیویئر آف دا ٹرمز, اس کی بیس پہ میں نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ شاید fnx شوڈ بی اکول ٹو دس ون. ناؤ آئی پروو اٹ یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن. میتھمیٹیکل انڈکشن سے میں نے اس کو n از اکول ٹو 0 ویلیو پٹ کی تو میرے پاس f0 وہی آ گیا. پھر میں نے k کے لیے سپوز کیا اور k+1 کے لیے تھوڑی سی مینیپولیشن کے بعد میں نے اس کو پروو کر لیا. یعنی کہ آپ نے دیکھا اب یہ جو میں نے اس میں تھوڑا سا سمپلیفیکیشن اور کچھ چیزیں یوز کی ہیں, اس میں کانسیپٹ ایک تو کمپوزیشن کا ہے اور دوسرا بیسک صرف آپ کو مینیپولیشن آنی چاہیے نمبرز کی, اس سے کوئی زیادہ بڑی مشکل چیزیں نہیں ہیں. تو لہٰذا میں نے اس کو k کے لیے سپوز کر کے k+1 کے لیے پروو کر لیا. اس سے میں نے یہ بھی پروو کر لیا کہ جو میں نے انفیکٹ گیس کیا تھا دیٹ گیس از ٹرو. تو میتھمیٹیکل انڈکشن میں آپ یہی کرتے ہیں کہ آپ فرسٹ فیو ٹرمز کا جو بیہیویئر ہے اس کو آپ نوٹ کرتے ہوئے ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص ٹرم جو ہے nth ٹرم یا kth ٹرم جو ہے وہ یہ ہوگی, اور پھر اس کو آپ بعد میں جنرلائز کر لیتے ہیں. گیس پروف نہیں ہوتا بلکہ آپ کا جو اس کا ایک خاص جو ہمارا طریقہ ہے کسی بھی چیز کو پروف کرنے کا, اس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کو پروف کر لیا. تو یہ ایک ایسی اگزامپل تھی جس میں ہم نے میتھمیٹیکل انڈکشن سے پہلے ایک گیس جو ہے وہ بنایا اور اس کو پھر میتھمیٹیکل انڈکشن سے اس کو ہم نے پروف کر لیا. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اس کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے وائنڈ اپ کر دیتا ہوں, ریفریش کر دیتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے ویک میتھمیٹیکل انڈکشن اور اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کا کمپیریزن کیا, اور اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن کی ہم نے ریزننگ دی کہ اس کے کون سے اسٹیپس ہیں اور اس کے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کے بیس کیس میں کوئی نمبر آف اسٹیپس جو ہیں وہ انکریز کر دیتے ہیں. پھر ہم نے کچھ پرابلم سالو کیے جس میں ہم نے ہر پرابلم کو اس فارم میں کنورٹ کیا کہ وہ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن میں پروویبل ہو جائے. اس کو کنورٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے یوزنگ دا اسٹیپس ان دا اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن ہم نے پروو کر لیا. اور ساتھ ہی ہم نے اینڈ پہ یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل کوئی پرابلم کی کنسٹرکشن میں اس کی کوئی اپر باؤنڈ لوور باؤنڈ یا آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو سم ٹائمز آپ اس کا ایک گیس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اسٹرانگ میتھمیٹیکل انڈکشن سے پروو کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ڈائریکٹلی پروف نہیں کہا گیا, آپ کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس کا کوئی کمپیوٹ کریں, اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ کتنی ہے یا واٹ ایور اس کا فائنل رزلٹ کتنا ہے, تو فرسٹ آف آل میک اے گیس اینڈ دین پروو یوزنگ دا میتھمیٹیکل انڈکشن. یہی ہمارا آج کا لیکچر تھا. اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.